بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک فیمس شارٹ سٹوری دی نوابدین الیکٹریشین، جس کو رائٹ کیا ہے پاکستانی امریکن رائٹر دانیال منیع الدین نے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، کی فیکٹس، سیٹنگ، کریکٹرز، کانفلکٹ، کلائمیکس اینڈ دین ایٹ لاسٹ وی ول ڈسکس اٹس تھیمز۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے رائٹر کے انٹروڈکشن سے۔ جو دانیال منیع الدین ہے وہ پاکستانی امریکن شارٹ سٹوری رائٹر ہیں جن کی برتھ 1963 USA میں ہوئی۔ اگر ہم ان کی میجر شارٹ سٹوری کلیکشنز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آ جاتی ہے ان ادر روم اینڈ ادر ونڈرز، جس کو ابھی تک 16 لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے۔ دانیال منیع الدین نے کامن ویلتھ رائٹرز پرائز ون کیا ہے اور ساتھ میں دی اسٹوری پرائز بھی۔ یہ تھا ہمارے رائٹر کا انٹروڈکشن، اور اب ہم چلتے ہیں اسٹوری کے کی فیکٹس کی طرف۔ یہ جو شارٹ سٹوری ہے یہ پبلش ہوئی تھی 27 اگست 2007 میں۔ اس کا نریٹر ان نون ہے، تھرڈ پرسن نریٹر ہے، اور اس کے کلائمیکس کو ہم آگے جا کے اسٹوری میں ہی ڈسکس کریں گے۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی سیٹنگ کی۔ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ ہے ملتان اور فیروزہ، جو پاکستان میں پنجاب میں ایریاز ہیں، ان ایریاز کے بٹوین اس کی سیٹنگ کو شو کرایا گیا ہے، اور ساتھ میں جو ریور انڈس ہے، دریائے سندھ، اس کے ارد گرد کے جو کچھ ایریاز ہیں وہ، جیسے کہ نورپور، ہرونی اور فیروزہ۔ اور اگر ہم ٹائم پیریڈ کے لحاظ سے اس کی سیٹنگ کی بات کریں تو وہ ہے 1980s اور 1990s کے بٹوین۔ یہ تھے ہماری اسٹوری کے کی فیکٹس، اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اپنے کریکٹرز کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے نوابدین کا کریکٹر۔ جو نوابدین ہے یہی وہ کریکٹر ہے جس کے ارد گرد ساری اسٹوری ریوالو کر رہی ہے۔ جو نوابدین ہے وہ پروفیشنلی الیکٹریشین ہے، اور اس کے پاس ایک اسپیشل سگنیچر ایبلٹی ہے۔ سگنیچر ایبلٹی ایک ایسی ایبلٹی کہتے ہیں جو صرف کسی ایک ہی پرسن کے پاس ہوتی ہے، اور نوابدین کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ جو الیکٹرک میٹر ہوتے ہیں یہ ان کو چیٹ کر سکتا ہے۔ چیٹ کر سکتا ہے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے چیٹ کر سکتا ہے اسے کہ جو ہمارا بجلی کا الیکٹریسٹی کا بل ہوگا وہ پھر کم آئے گا۔ یہ ایک اللیگل ایکٹیویٹی ہے، لیکن اس کے تھرو نواب کافی پیسہ ارن کرتا ہے۔ اور جو نوابدین ہے نا، یہ وہ کریکٹر ہے جو کہ کافی ہارڈ ورکنگ، اسٹرگلنگ، اور ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ کافی بریو دکھایا گیا اسٹوری میں۔ یہ تھا نوابدین کا کریکٹر۔ آفٹر دیٹ آ جاتا ہے کے ہرونی کا کریکٹر۔ کے ہرونی کا ایک مائنر کریکٹر ہے۔ یہ وہ کریکٹر ہے جس کے پاس جو نوابدین ہے وہ جاب کرتا ہے۔ نوابدین کی جاب یہ ہے کہ کے ہرونی کی جو فیلڈز ہیں اس کی نورپور ہرونی میں اندر جو ٹیوبیلز لگے ہوئے نا، ان ٹیوبیلز کی وہ ٹیک کیئر کرتا ہے، ان کا وہ انچارج ہے۔ اس لیے وہ وہاں پہ اپوائنٹڈ ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نوابدین کی وائف کو۔ نوابدین کی وائف کا کریکٹر بھی ایک مائنر کریکٹر ہے۔ نوابدین اور اس کی وائف کے 13 بچے ہیں، 12 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ آفٹر دیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے سن اور فادر کا کریکٹر۔ یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ نوابدین کی ہیلپ کریں گے، جو کہ ہمیں اسٹوری میں ہی پتہ چلے گا کہ کس طرح سے اس کی ہیلپ کریں گے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے رابر کا کریکٹر، جو کہ ایک مین اور ڈومیننٹ کریکٹر ہے۔ یہ وہ کریکٹر ہے جو کہ پاورٹی کا شکار ہے اور بعد میں کرائم کے راستے پر آ جاتا ہے، اور اس سے ہم آگے مزید اسٹوری میں ہی ڈسکس کریں گے۔ یہ تھے ہمارے اسٹوری کے کریکٹرز، اور اب ہم چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ ہماری اسٹوری کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ جو نوابدین کا کریکٹر ہے کافی دلچسپ کریکٹر ہے۔ جو نوابدین ہے وہ الیکٹریشین ہے، جیسے کہ ٹائٹل میں مینشن ہے۔ جو نوابدین ہے نا کے ہرونی کے پاس اپوائنٹڈ ہے، اس کی کافی زیادہ زمینیں ہیں نورپور ہرونی میں۔ وہاں پہ کافی زیادہ ٹیوبیلز ہیں جن کی یہ ٹیک کیئر کرتا ہے۔ اس کے پاس ایک سائیکل ہوتی ہے، اس سائیکل پر یہ یوز کرتا ہے ادھر سے ادھر آنے کے لیے، کیونکہ اس کی جو فیملی ہے نا فیروزہ میں رہتی ہے، اور جبکہ اس کی جو جاب ہے وہ نورپور ہرونی میں۔ اور سم ٹائم جو ایسا ہوتا تھا کہ اسے نورپور ہرونی میں ہی رات سٹے کرنی پڑتی تھی۔ جو نواب ہے نا وہ کافی زیادہ ہارڈ ورکنگ کریکٹر ہے۔ اس کی جو بھی انکم ہے نا وہاں سے آتی ہے اس کی جاب سے، وہ اتنی انف نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو اچھی طرح سے پال سکے، اچھی طرح سے فیڈ کروا سکے۔ اس لیے یہ اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے، اور اس میں سے ایک اس کی سگنیچر ایبلٹی بھی ہے۔
نوابدین کی یہ سگنیچر ایبلٹی ہے کہ وہ جو الیکٹرک میٹرز ہوتے ہیں نا، یہ ان کو چیٹ کر سکتا ہے. ان کے اندر یہ اس طرح سے کچھ چینجنگ کرتا ہے کہ اس کے بعد جو الیکٹریسٹی کا بل ہوتا ہے نا، بجلی کا ہمارا بل، وہ کم آنے لگ جاتا ہے. اور نوابدین اس سے کافی زیادہ پیسے ارن کرتا تھا اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس بھی تھا. اس کے علاوہ یہ اور بھی بہت سارے کام کرتا تھا. یہ باقی لوگوں کی جو مشینری ہوتی تھی، موٹرز وغیرہ، ان کو بھی فکس کیا کرتا تھا. اور یہ ایسا کیا کرتا تھا، اکثر اپنے اسپیئر ٹائم میں جو پرانے ریڈیوز ہوتے تھے نا، ان کو لایا کرتا تھا اور ان کو ریپیئر کر کے، فکس کر کے ری سیل کر دیا کرتا تھا. مطلب یہ اس طرح کا پرسن تھا، اس طرح کا یہ آدمی تھا جسے ایک منٹ کے لیے بھی چین نہیں آتا تھا. ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اس نے ایک کام کر لیا تو یہ آرام سے بیٹھ جائے یا آرام سے سو جائے. یہ کوئی نہ کوئی کام کیے رکھتا تھا. یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے کافی زیادہ پیسے ارن کرے. یہ کافی ہارڈ ورکنگ پرسن تھا. اور اس کی جو شادی تھی نا، کم ایج میں ہو گئی تھی. اور اس کی وائف کافی بیوٹیفل اور سپورٹنگ تھی. اور اس میں سے اس کے ہوئے 12 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اب اس کے 13 بچے تھے ٹوٹل. اب ہوا یہ کہ نوابدین اور اس کی وائف چاہتے تھے کہ ان کا ایک بیٹا اور ان کی ایک فیملی کمپلیٹ ہو جائے. لیکن اس چکر میں یہ ہوا کہ ان کی 12 بیٹیاں ہو گئیں اور ٹوٹل 13 بچے ہو گئے. جب 13 بیٹا ہوا تب جا کے انہیں سکون آیا اور ان کی فیملی جو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. ان کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی، اس کی ایج صرف اور صرف 11 ایئرس تھی اور سب سے چھوٹا ان کا بیٹا تھا. اب جو نوابدین تھا نا، اسے کافی زیادہ فکر تھی. اسے فکر کس چیز کی تھی؟ اسے فکر تھی اپنی بیٹیوں کا جہیز بنانے کی، ڈاوری بنانے کی. اب یہ جو کہ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے، اس ٹریڈیشن کو نوابدین بھی چاہتا تھا کہ فالو کرے تاکہ اس کی جو بیٹیاں ہیں اس کی اچھی جگہ پہ رشتے ہوں. اور اس نے باقاعدہ ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی 12 بیٹیوں کے لیے یہ سامان لینا ہے، ارینج کرنا ہے. اور یہ بھی ایک ریزن تھی کہ جو نوابدین تھا 24/7 کوئی نہ کوئی کام کیے رکھتا تھا. اب سٹوری میں تھوڑا سا ٹوسٹ آتا ہے. وہ یہ کہ جو نوابدین ہے نا، وہ کے ہرونی کے پاس جاتے ہیں ایک دن اور اسے جا کے کہتا ہے کہ اب وہ مزید جاب کنٹینیو نہیں کر سکتا. وہ جو کے ہرونی ہوتا ہے وہ کافی زیادہ سرپرائزڈ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، مجھے پوری بات بتاؤ کھل کے. نوابدین بتاتا ہے کہ اب وہ بوڑھا ہو رہا ہے، تھک چکا ہے. اب اس میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ اتنا زیادہ وہ ٹریول کر کے آ سکے اور ادھر سے ادھر جا سکے، سائیکل جیسا کہ چلاتا تھا. اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بائک ہوتی تو مجھے ایزینس ہو جاتی اور میرا جو کام تھا وہ ایزی ہو جاتا. جو کے ہرونی ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اور وہ اس کو بائک گفٹ کر دیتا ہے. جو نوابدین تھا اب اس کے پاس آ جاتی ہے ایک بائک، اور جو نوابدین تھا کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اب وہ واقعی نوابوں کی طرح رہنے لگ جاتا ہے اور اسے ایسے فیلنگ آتی ہے جیسے کہ وہ واقعی نواب ہے. جو نوابدین ہوتا ہے، بائک آنے کے بعد اس کی رسپیکٹ اور اس کا اسٹیٹس بڑھ جاتا ہے. جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں اس کی کافی زیادہ رسپیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں، ایز یوزول جیسا کہ لوگ ہمارا اسٹیٹس دیکھ کے ہمیں رسپیکٹ دیتے ہیں. ایسے نواب کے کیس میں ہوا. لیکن اب آیا سٹوری میں ٹویسٹ، سٹوری میں آیا کلائمیکس. ہوا یہ کہ نوابدین ایک دن اپنے گھر جا رہا تھا نا، تو ہوا یہ کہ راستے میں آ کے اسے ایک آدمی نے روکا لفٹ کے لیے. اب جب اس آدمی نے لفٹ کے لیے روکا نا، تو نوابدین رک گیا اور نوابدین نے پوچھا کدھر جانا ہے. اس نے کہا کہ مجھے وہاں جانا ہے، فلاں ایریا میں. تو نوابدین نے پوچھا کہ وہ کس ایریا سے، تو اس نے بتایا کہ کشمور سے. جو نوابدین تھا اس نے اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وہ دونوں چلنے لگ گئے. ان دونوں نے اپنا راستہ سٹارٹ کر دیا اور وہ دونوں جا رہے تھے کہ اچانک اب جا کے فائنلی اس نے اپنی ریئل اپیرنس ریویل کی. ہوا یہ کہ نوابدین کو کچھ فیل ہوا. اسے فیل ہوا کہ اس کی کمر پر کوئی چیز ہے میٹل کی، کوئی ہارڈ سی. وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی ایک گن. وہ جس آدمی نے اسے لفٹ لی تھی وہ ایکچوئل میں ایک رابر تھا. اب اس نے اپنی گن نکالی اور اسے کہا کہ روکو بائک اور اپنی بائک مجھے دے دو. جو نوابدین تھا اس نے پہلے تو ہمبل ریکویسٹ کی. اس نے کہا کہ پلیز ایسا ظلم نہ کرو میرے اوپر، میرے 13 بچے ہیں اور ان کو میں اسی بائک کے ذریعے کھانا کھلاتا ہوں، تو میری آمدنی چھن جائے گی مجھ سے، تو تم ایسا نہ کرو میرے ساتھ. لیکن وہ جو آدمی تھا رابر، وہ نہیں مانا. نوابدین نے پہلے تو پوری ایفرٹ کی کہ اسے پیار سے منا سکے. اس نے کہا کہ میں کسی کو بھی تمہارے بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ تم رابر ہو، میں تمہیں تمہاری منزل پہ بھی پہنچا دوں گا، لیکن پلیز یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ. لیکن رابر کیوں مانتا ہے، وہ تو بیٹھا ہی اسی لیے تھا اس کی بائک لے سکے.
تو ہوتا یہ کہ جو رابر تھا نا وہ نواب سے اس کی بائک لے جانے لگتا ہے، لیکن جو نواب ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اس سے لڑ پڑتا ہے۔ اب ان دونوں میں فائٹ ہو جاتی ہے اور جو رابر ہوتا ہے فائرنگ کر دیتا ہے، وہ 5-6 گولیاں اکٹھی چلاتا ہے، جس سے ہوتا ہے یہ کہ نواب کی ٹانگ زخمی ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، اور ان کا جو بائک تھا وہ بھی گر چکا تھا، اس کو گیسولین بھی لیک ہو گیا تھا۔ اب جو فائرنگ کی آواز سن کے جو ساتھ والا گاؤں تھا راستے میں جدھر وہ لوگ کھڑے تھے نا، وہاں سے 2 آدمی آتے ہیں۔ وہ آدمی تھے بھولا اور اس کا فادر۔ وہ دونوں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس بھی ایک گن ہوتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ نواب نیچے گرا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو اندھیرا ہوتا ہے، انہیں صحیح طرح سے نظر نہیں آتا ہو، تو وہ جب قریب آ کے دیکھتے ہیں تو نواب ہوتا ہے۔ وہ نواب کو پہچان جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ تو نواب ہے۔ وہ اس لیے اسے جانتے تھے کیونکہ ان کی ایک مدت کو شادی ہوئی تھی نا، تو نواب نے وہاں پہ کام کیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا۔ نواب ساری بات بتاتا ہے انہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو رابر ہے جھاڑوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ جو تھے نا وہ فائرنگ کرتے ہیں اور رابر کو لگ جاتی ہے اور رابر باہر آ گرتا ہے۔ اب وہ دونوں ہی زخمی ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں تھے فادر اور سن، ان دونوں کو ہی ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کراتے ہیں، جو ساتھ میں ہی ہاسپٹل تھا نا وہاں پہ انہیں لے جاتے ہیں۔ تو اب جو ہوتا ہے نا رابر، اب اس کو لگتا ہے کہ اب اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ معافی مانگے نواب سے، اور وہ واقعی میں اس سے معافی مانگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں پلیز مجھے معاف کر دو، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی، کیونکہ وہ اس قدر غریب تھا کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت تک نہیں تھی، اور اس کی ایک بلائنڈ مدر تھی جو کہ سلمز میں رہتی تھی۔ اس وجہ سے وہ اس راستے پہ نکل آیا، اور اس کی جو ایج تھی نا نواب سے بڑی تھی۔ اسے کافی زیادہ معافی مانگتا ہے، لیکن جو نواب تھا نا وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں معاف کروں گا تمہیں۔ اسے اور زیادہ معافی مانگتا ہے۔ نواب کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں تمہیں معاف کرنا۔ نواب کہتے ہیں سوچو کہ اگر میں مر جاتا، مجھے کچھ ہو جاتا، اگر اس ٹائم میری بائک میں سے چلی جاتی، جو میرے 13 بچے ہیں ان بچوں کو کیا ہونا تھا۔ یہ سوچ کے نواب اسے معاف نہیں کرتا، اور ڈاکٹر پولیس کو کال کر دیتا ہے۔ اب پولیس آنے والی ہوتی ہے، لیکن وہ اسٹیل اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اور نواب کہتے ہیں نہیں میں نے معاف نہیں کرنا، اور یہیں پہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا نواب کو رابر کو معاف کر دینا چاہیے تھا یا نہیں۔ یہیں پہ ہماری سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھیمز کی طرف۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کلاس ڈیفرنسز کے تھیم کو، جو کہ ایک مین تھیم دکھایا گیا ہے اسٹوری کے اندر۔ اس اسٹوری کے اندر 3 پرسن دکھائے گئے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلاسز سے بلونگ کرتے ہیں۔ کے ہرونی جو کہ اپر کلاس سے بلونگ کرتا ہے، دکھایا گیا کہ کس طرح سے وہ ہر فیسلٹی کو انجوائے کر رہا ہے، جبکہ جو نواب ہے وہ 24/7 ورک کرتا ہے، اور پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کو فیڈ کروا سکے۔ اور جبکہ جو رابر کا کریکٹر ہے دکھایا گیا ہے کہ اس حد تک غریب ہے کہ اس کے پاس رہنے کے لیے چھت تک نہیں ہے۔ پھر آ جاتا ہے اس کے اندر پاورٹی کا تھیم، جو کہ ایک مین تھیم ہے۔ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے پاورٹی کی وجہ سے جو لوگ ہیں کرائم کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ کرائمز اور پاورٹی کا تھیم آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس کے اندر الگ طرح کے کرائمز دکھائے گئے ہیں، جیسے کہ جو رابر تھا اس نے رابری کا کرائم کیا، کرائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا اور اس کی ریزنز کیا تھی۔ اور جبکہ نواب تھا وہ خود ایک انلیگل ایکٹیویٹی کر رہا تھا، جو کہ وہ الیکٹرک میٹر کو چیٹ کرتا تھا۔ اس کے اندر ایک ڈاوری کا تھیم بھی دکھایا گیا۔ یہ ایک مین تھیم نہیں ہے، لیکن اسے سائیڈ میں رکھا ضرور گیا ہے۔ دکھایا گیا کہ جو نواب تھا وہ کس طرح سے اپنی بیٹیوں کے جہیز کے لیے فکر تھا، جبکہ ابھی تک اس کی سب سے بڑی بیٹی کی ایج 11 ایئرز تھی، اور وہ کافی زیادہ فکر مند تھا اور کافی زیادہ برڈن تھا اس کی وجہ سے اس کے اوپر۔ یہ ایک فضول رسم ہے جس کو واقعی میں ختم ہونا چاہیے، اور یہی وہ ریزن ہے کہ جو لڑکیوں کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کی رسموں کا اینڈ ہونا چاہیے۔ جینڈر ڈفرینسز کو بھی دکھایا گیا ہے، ناٹ ٹو مچ، لیکن تھوڑا بہت دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے نواب اور اس کی وائف کو لگتا تھا کہ ایک بیٹے کے بغیر ان کی فیملی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی وجہ سے ان کے پھر 13 بچے بھی ہو گئے۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے اپیرنس ورسز ریئلٹی کا تھیم۔ دکھایا گیا کہ جو نواب تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی رسپیکٹ ہو سوسائٹی میں، اور جب اس نے بائک لی تو اس کے بعد جو لوگ تھے کس طرح سے اس کی رسپیکٹ کرنے لگ گئے تھے۔ یہ تھے ہمارے تھیمز۔
اگر آپ کے مائنڈ میں کسی قسم کا بھی کوشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں یا ای میل کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. ٹیک کیئر.